تو 1379 ہجری کے اندر قرآن پاک کو سب سے پہلے ریکارڈ کروایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ قرآن سب سے پہلے کب ریکارڈ کروایا گیا ہمارے زمانے میں، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس نے کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے بہت سارے احکامات ہیں، قلقلہ ہے اور اشمام ہے، اظہار ہے، ادغام ہے، غنہ ہے، بہت سارے احکامات ہیں قرآن کی تجوید کے حوالے سے۔ لیکن ان تمام احکامات کو قرآن پاک کی آیات کے ساتھ لکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو علماء نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسا طریقہ ایجاد کریں کہ لوگ اس کو پڑھنا سیکھ لیں، کیونکہ آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کو حفظ کرنا بالمشافہہ زیادہ مؤثر ہے عام حفظ کرنے کے مقابلے میں۔ حفظ کرنا ہوتا ہے کہ میں قرآن پاک کو اٹھا کر اس کو حفظ کرنا شروع کر دوں، کیونکہ مجھے عربی آتی ہے، میں عربی کے الفاظ پڑھ سکتا ہوں، تو میں اس کو یاد کر سکتا ہوں۔ لیکن اس میں غلطیاں ہونے کے بہت زیادہ مواقع ہیں اور چانسز ہیں۔ لیکن اگر میں کسی ماہر استاد کے سامنے بیٹھوں جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، تو وہ ایک ایک آیت مجھے پڑھ کر سنائے گا، اور جہاں پر غنہ ہوگا وہ غنہ کرے گا، جہاں پر ادغام کرنا ہے ادغام کرے گا، تو وہ مجھے آیت پڑھ کر سنائے گا اور میں اس کی آیت کو سن کر پھر اس کے پیچھے آیت کو دہراؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں بالمشافہہ حفظ کرنا۔ بالمشافہہ حفظ کرنا ہی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی اس کو حفظ کیا ہے۔ جی ہاں، جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے اندر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرواتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت پڑھ کر سناتے، اور اللہ کے نبی آیت کو سنتے، پھر اس کو دہراتے اور یاد کر لیتے۔ اور پھر صحابہ نے بھی قرآن کو ایسے ہی تلقیناً اللہ کے نبی سے یاد کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے 72 یا اس سے کچھ زائد صورتیں ہم نے خود اللہ کے نبی سے بالمشافہہ یاد کی ہوئی ہیں۔ یعنی کیسے بالمشافہہ کہ اللہ کے نبی نے ان کو سنائی ہیں اور وہ خود سن کر اس کو یاد کرتے تھے۔ پھر صحابہ مختلف ملکوں کے اندر پھیل گئے، اور مختلف لوگ جو تھے انہوں نے قرآن سیکھا، ان کے شاگرد بنے، اور اس طرح پھر قرآن ہم تک پھیلا۔ لیکن آج کل یہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ایسے قرآن یاد کروایا جائے، تو علماء نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ریکارڈ کر اور اس کو محفوظ کے لیے جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلا قرآن جو تھا وہ 1379 ہجری میں مصر کے اندر الجمعیت العامہ انہوں نے سوچا کہ قرآن کو لکھا جائے، اور اس جمعیت العامہ کے جو رئیس تھے دکتور لبیب السعید، انہوں نے سب سے پہلے یہ رائے دی۔ تو 1379 ہجری کے اندر قرآن پاک کو سب سے پہلے ریکارڈ کروایا گیا، اور جس قاری کی آواز کے اندر قرآن کو سب سے پہلے ریکارڈ کیا گیا وہ محمود الخلیل الحصری تھے۔ ان کی آواز کے اندر قرآن کو ریکارڈ کیا گیا، اور آج کل کے زمانے میں پھر وہ بات یعنی کہ لوگوں نے اس کو اپنانا شروع کر دیا، اور آج کل آپ کو بہت سارے قاری جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔